الله 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 وفقني يا الله 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 الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله العظيم. أياما معدودات أي صوموا أياما معدودات، چند روز روزے رکھ لیا کرو. فمن كان منكم مريضا، جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر، یا حالت سفر میں ہو، تو فعدۃ من ایام اخر، تو اسے چاہیے کہ ماہ رمضان کے علاوہ دیگر ایام میں شمار کر کے روزے رکھ لے. اس سے پہلے والے درس میں آپ حضرات کے سامنے روزے کی فرضیت اور اس کی حکمت کا بیان کیا گیا. مزید یہ بات ذہن میں رکھیں کہ روزوں کی فرضیت قدیم ہے. سابقہ شریعتوں میں سے کوئی بھی شریعت روزے کے حکم سے خالی نہیں. جس طریقے سے گزشتہ تمام شریعتوں میں نماز کا حکم تھا، بالکل اسی طریقے سے ہر شریعت میں اور ہر امت پر روزے بھی لازم تھے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے اہل ایمان، تمہارے ایمان کا مقتضا یہ ہے کہ تم اپنے اس نفس کو مارو جو تمہارے حق میں بے انتہا موذی ہے، اذیت دینے والا ہے اور تمہارا دشمن ہے. اور وہ نفس انسانی، انسان کا ایک چھپا ہوا دشمن ہے جو اس کے پہلو میں رہتا ہے. اور یہ انسان کے ظاہری اور ایمانی دشمن جو کہ شیطان ہے، اس کا حقیقی اور جڑواں بھائی ہے. تو نفس کو مارا جائے اور روح کو جو ہے زندہ کیا جائے، روح میں تازگی پیدا کی جائے. اب آپ کہیں گے کہ نفس کشی اور روح کی تنظیف اور تطہیر اور اس کی تقویت اور تازگی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ حق تعالیٰ نے اسی کا نسخہ ہمارے سامنے رکھا ہے کہ تم چند روز روزے رکھ لیا کرو. نفس کو مارنے کے لیے اور روح کو جو ہے زندہ کرنے کے لیے سب سے بہتر طریقہ ہے صبر کرنا. اور صبر کے حاصل کرنے کا
شاندار طریقہ اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم جو ہے چند روز روزے رکھ لیا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ روزہ ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے قوت شہویہ اور قوت غضبیہ جو کہ تمام معاصی اور گناہوں کی جڑ اور منبع ہے، اس کے کچلنے کے لیے روزہ ایک تریاق اور اکسیر اعظم کا جو ہے حکم رکھتا ہے، درجہ رکھتا ہے. مگر روزے حنوط کی طرح اور سابعین کی طرح نہ رکھے جائیں. حکم شریعت کے مطابق روزہ رکھا جائے، اس لیے کہ حنوط اور سابعین کا طریقہ یہ ہے اور تھا بھی اور ہے بھی کہ وہ خضرا اشیاء، از خود اگنے والی جو اشیاء ہوتی ہے، چیزیں ہوتی ہیں، اور پھل اور میوے وہ دن میں کھاتے رہتے ہیں. ایسے یہ روزہ خلاف شرع ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایام معدودات، چند روز روزے رکھو. اللہ تبارک و تعالی کہ یہ فضل ہے اور اس کا جو ہے یہ کرم ہے کہ اس نے ہم اہل ایمان کے ساتھ تخفیف کا معاملہ کیا. دیکھیے یہاں پر اللہ نے فرمایا ایام معدودات، معدودہ. صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بات لکھی ہے کہ معدودہ دون الاربعین پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، 40 سے کم. 40 40 یا ما فوق الاربعین، 40 سے زائد پر جو ہے معدودہ کا اطلاق نہیں ہوتا. ہم بھی کہتے ہیں ہمارے اردو محاورے میں، ارے انگلیوں پہ گنے جا سکے، معدود چند لوگ تھے. یعنی کسی چیز کی قلت کو بتانے کے لیے جو ہے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہ تعبیر اختیار کی جاتی ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اگر چاہتا تو تم پر زندگی بھر کے روزے لازم کر سکتا تھا، مگر میں نے اپنے رحم اور کرم کی بنیاد پر تم پر جو ہے زندگی بھر کے روزے لازم نہیں کیے. اگر ایسا ہو جاتا، جیسے میں نے بھی کہا کہ اللہ کر سکتے تھے مگر اللہ نے اپنے رحم کے بنا پر اور کرم کے بنا پر ایسا نہیں کیا. اگر ایسا کر دیا جاتا تو ہم پر بے انتہا مشقت کیا ہوتی، لازم آتی. جب ہم ایک مہینے کے روزے نہیں رکھ پا رہے ہیں بطیب خاطر، خوش دلی کے ساتھ، تو بھلا بتائیے زندگی بھر کے روزے رکھنا ہمارے لیے کہاں ممکن تھا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے چند روز، یعنی بہت کم بھی نہیں کہ 5-10 روزے رکھ دیے، اور بہت زیادہ بھی نہیں، اتنے کم بھی نہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مدت قلیلہ ہو، تھوڑا سا عرصہ ہو، کم مدت ہو، اس میں اگر عبادت کی جائے تو نفس انسانی جو ہوتا ہے وہ عبادت کے رنگ میں رنگتا ہی نہیں. تو عبادت کے رنگ میں رنگنے کے لیے اس کو کچھ زیادہ مدت کی ضرورت تھی، اور وہ ہے 1 مہینہ. اکثر مدت بھی نہیں اور بالکل اقل مدت بھی نہیں، بلکہ اتنی مدت اللہ نے جو ہے مقرر فرمائی ہے کہ جس میں انسان روزے رکھ کر اپنے نفس کو جو ہے عبادت کے رنگ میں رنگ سکتا ہے، اور اس کا یہ رنگ جو ہے بقیہ دیگر ایام اور دیگر مہینوں میں جو ہے باقی رہ سکتا ہے. یہ ہے حکمت ایام معدودات.
ایام سے مراد کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں بھی آپ یہ بات یاد رکھیں کہ حضرات محققین جو ہیں ان کا کہنا یہ، جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو مسلم، اور اسی طریقے سے حضرت حسن رحمہم اللہ، ان حضرات کے یہاں ایام سے مراد جو ہے وہ ماہ رمضان کے ایام ہیں۔ جی آگے فرما رہے ہیں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم پر روزے لازم کیے، مگر ہم علیم خبیر ہیں، ایک سہولت ہم تم کو دیتے ہیں۔ چند سہولتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، جن میں سے ایک سہولت یہ ہے کہ جو تم میں سے کوئی بیمار ہو یا جو ہے سفر پر ہو اور وہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو، دشواری پیش آتی ہو روزہ رکھنے میں، ایسا بیمار ہو کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماری میں اضافے کا اندیشہ ہے، یا جو ہے اس کے لیے دشواری اور مشکل کا باعث ہے روزہ رکھنا، اسی طرح سفر جو ہے وہ بھی جو ہے روزے رکھنے کے لیے دشواری کا باعث ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصت عطا فرمائی کہ رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں جتنے روزے چھوٹ گئے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، اتنے دن کو شمار کیا جائے اور اس کے روزے رکھے جائیں۔ حضرت قفال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق تبارک و تعالیٰ نے روزوں کے مکلف بنانے میں عجیب فضل و کرم کا معاملہ فرمایا کہ اولاً تو اللہ نے فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے اسی طرح فرض کیے جا رہے ہیں جس طریقے سے اگلی امتوں پر بھی روزے کیا کیے گئے تھے، فرض کیے گئے تھے۔ اس کی غرض جو ہے، جیسے میں اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں، اہل ایمان کی دلجوئی اور تخفیف مقصود ہے۔ آپ نے مقولہ سنا ہوگا کہ ان الامور الشاقہ اذا عمت خفت، اور حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسرا جملہ کہا کہ ان الامور الشاقہ اذا عمت طابت، کہ جب مشقت بھرے جو امور ہوتے ہیں جن کی ادائیگی دشوار ہوتی ہے، لیکن جب وہ عام ہو جاتی ہیں تو وہ ہلکے ہو جاتے ہیں اور اس کی ادائیگی انسان کے لیے جو ہے آسان ہو جاتی ہے۔ مصیبت کسی ایک پر ہو، دشواری کسی ایک پر ہو تو اس کو یوں لگتا ہے کہ یار میں اکیلا اس مصیبت میں پھنسا ہوں، لیکن جب وہ سنتا ہے کہ اچھا یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، تو خفت، اس پر وہ مصیبت کیا ہو جاتی ہے، ہلکی ہو جاتی ہے، آسان ہو جاتی ہے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ارشاد فرمائی ہے کہ ایجاب سیام اور روزوں کے فرض کرنے کی جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے حکمت بھی بیان فرمائی کہ لعلکم تتقون، اگر روزے فرض نہ ہوتے، نہ کیے جاتے تو یہ مقصود شریف کیا ہو جاتا، فوت ہو جاتا۔ جیسے میں نے بھی بتایا کہ جو ہے تقوی روزوں کے رکھنے کی وجہ سے قوت شہویہ اور قوت غضبیہ جو ہے کیا ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ جیسے صحیحین میں، بخاری میں، مسلم شریف میں ایک روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔
کہ جو تم میں سے نکاح نہ کر سکے، شادی کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو کسی وجہ سے، فعلیہ بالصوم، تو وہ روزے رکھا کرے. اس لیے کہ روزے جو ہے ایسے شخص کے لیے وجا کی حیثیت رکھتے ہیں. اس کو جو ہے وہ شہوات، جو مقتضیات شہوات چیزیں ہیں، اور وہ اپنی تکمیل شہوات کرنا چاہتا ہے انسان شہوتوں کے مادوں کی وجہ سے، تو روزوں سے اس میں فطور آ جاتا ہے. وہ روزہ شہوات کو توڑ دیتا ہے. بہرحال تیسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ایام معدودات، کہ چند روز روزے رکھنا ہے. یہ فرضیت ایام معدودہ کے ساتھ خاص، کہ نہ کم ہے نہ زیادہ ہے. اور چوتھی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے فضل و کرم کا معاملہ کیا ہے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو جو ہے رخصت عطا فرمائی اور سہولت میسر فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.